رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور اس قدر قریب ہوئے کہ رب کریم نے اپنے حبیب کو بہت سارے کمالات عطا فرمائے۔ رحمت عالم نے جنت کا بھی مشاہدہ فرمایا، دوزخ کو بھی دیکھا، ساری کائنات کا معائنہ فرمایا، کئی لوگوں کو جہنم میں جلتے دیکھا، کئی بندوں کو جنت میں سیر کرتے بھی دیکھا، بعض بدبختوں کو جہنم میں جلتے دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے، تو جبریل امین نشاندہی کرتے رہے۔ حضور توجہ نہیں فرماتے کہ یہ جلنے والے کون ہیں، فرمایا یہ سودی ہیں، یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، یہ گلہ گزاری کرنے والے، یہ زبان دراز لوگ ہیں، یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، وہ ان کو تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ جہاں حضور نے جنت میں نگاہ پاک فرمائی تو وہاں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ جبریل امین سے پوچھا یہ کون چل رہا ہے بڑی تیز رفتاری کھڑاں کھڑاں کے ساتھ؟ یا حبیب اللہ یہ کوئی اور نہیں، یہ حضرت بلال حبشی ہیں، وہ جنت میں چل رہے ہیں۔ حضرت بلال جنت میں، اللہ اکبر، کیا کمال ہے حضرت بلال کی، کیا شان ہے۔ حضرت بلال جنت میں لکڑی کی کھڑائیں زمین پہ پہن کے چلتے تھے، اور وہ تو عام نارمل انسان رفتاری کے ساتھ چلتے تھے، وہ کوئی پاؤں مارتے تھے زمین پر کہ میرا کوئی قدم سنے، اور پھر معراج کی رات تو سارا زمانہ سویا ہوا ہے۔ ہاں جی، حضور پاک شب معراج جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور جبریل امین بتاتے ہیں یہ تو حضرت بلال ہیں۔ رحمت عالم آگے بڑھے تو جنت کی حوریں بھی آئیں، یا رسول اللہ رب کا دیدار کیا ہے، رب تعالیٰ نے کرم نوازیاں فرمائی ہیں، ہم بھی کچھ سائل بن کے آ گئی ہیں، یہ واپسی پہ کام ہوا، یا رسول اللہ ہم سائل سوالی بن کے آ گئی ہیں، ہمیں بھی کچھ عطا کرو۔ رحمت عالم نے پھر حوروں کو اپنے غلام تقسیم فرمائے۔ ایک حور آئی، جا میں نے تجھے ابو بکر صدیق دے دیے، ایک آئی جا عمر فاروق دے دیے ہیں، ایک آئی جا عثمان غنی دے دیے، ایک آئی حیدر کرار مولا مرتضیٰ تجھے دے دیے ہیں۔ جو جنتوں کی سردار تھی وہ آئی، حضور مجھے بھی کچھ عنایت فرماؤ، فرمایا جا تجھے بلال دے دیا ہے۔ وہ سا کیا بلال میرے لیے؟ ابو بکر ہو جاتے، مولا علی بڑے سونے ہو جاتے، حضرت طلحہ ہو جاتے، زبیر ہو جاتے، حضرت بلال۔ فرمایا ہاں یہ تو اپنے حسن پہ ناز کر رہی ہے، تجھے کیا پتا، ابھی میں نے بلال سے پوچھا ہی نہیں، پتہ نہیں وہ تجھے قبول کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا۔ رحمت عالم واپس تشریف لے آئے، پوچھا اے بلال میں تو نبیوں کا سردار، جنت میری مشتاق، میری سیرگاہ، میری کلونی جنت، میں تو سیر کرنے گیا ہی گیا تھا، پر اے بلال میں نے اپنے آگے تیرے چلنے کی آواز سنی ہے، اے بلال بتا کیا عمل کرتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں آج میں اور آپ 2-4 نمازیں پڑھ کے ہم اپنے عمل پہ بڑا ٹل دیتے ہیں کہ ہم بڑے عمل والے، ہم بڑے مسیت النمازی، جی ہم بڑے قاری، نہ حضرت بلال سے سیکھو ادب کا مقام۔ حضور پاک پوچھتے ہیں کون سا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ پھر کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہو۔ جو لفظ ہیں مشکات کی شرح میں مفتی احمد یار خان صاحب، میرے پھالیہ شہر کے عظیم خطیب حضرت پیر سید یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی پھالیے والے، وہ یہاں جو مسئلہ بیان کرتے تھے میں وہی بیان کروں گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور پاک نے پوچھا بلال سے، تو حضرت بلال نے عرض کیا اکثر الصلاۃ علیک، یا رسول اللہ میں اکثر صلاۃ پڑھتا رہتا ہوں۔ مفسرین نے اس کے اور بھی کئی معنی کیے ہیں، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت بلال وضو کرتے اور وضو کے بعد وضو کے نفل پڑھتے۔ ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے، یہ حدیث ہے، لیکن اس پہ بحث کر سکتے ہیں کیونکہ آج شب معراج تو نماز فرض ہو رہی ہے، اس سے پہلے تو نماز کی فرضیت ہی کوئی نہیں، آج نماز کا تو افتتاح ہو رہا ہے، اس لیے وضو والی بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، پر حضرت بلال اکثر الصلاۃ علیک، حضور پاک کا جب بھی ذکر آتا حضور پہ درود و سلام پڑھتے تھے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ درود و سلام پڑھنے والے ایک طرف، نماز پڑھنے والے ایک طرف، اب پوچھئے اپنے آقا سے یا رسول اللہ کسی نماز پڑھنے والے کی بھی چلنے کی آواز جنت میں آپ نے سنی ہے؟ فرمایا نہیں، درود پڑھنے والوں کی سنی ہے، درود پڑھنے والوں کی آواز وہاں سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اکثر الصلاۃ علیہ کا حضور کی ذات پہ
اکثر درود و سلام عرض کرتے تھے، اور اس کا مرتبہ اور رتبہ یہ ملا کہ حضرت بلال حضور سے پہلے جنت میں سیر کر رہے، حضور آگے بڑھے تو رحمت عالم نے ایک محل دیکھا، بہت عالی شان خوبصورت محل۔ حضور آگے ہوئے نا، جب دیکھا تو محل کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا ھذا بیت عمر، یہ تو حضرت عمر بن خطاب کا محل ہے۔ رحمت عالم فرماتے ہیں کہ میں اندر جانا چاہ رہا تھا، پھر مجھے عمر فاروق کی غیرت یاد آ گئی تو میں اندر نہیں گیا۔ حضور واپس پلٹے تو عمر فاروق اعظم کو بلایا، عمر جی آقا حکم ہو۔ فرمایا آج رات میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے، اب مجھے بتاؤ۔ ان لوگوں پہ ہمیں تعجب آتا ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں بڑا بڑا کرتے ہیں، ارے وہ تو وہ ہیں کہ جن کے محل کی تصدیق آمنہ کے لال کر رہے ہیں۔ تیرا پتہ نہیں محل بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ آج رسید بک مسجد کی، اس پہ لکھا ہوتا ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد کو تعمیر کیا اس کا گھر اللہ جنت میں بنا دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ خبر کوئی مولوی صاحب دے، کوئی پیر صاحب دے، کوئی مقرر خطیب بیان کرے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فٹ نہ بیٹھے، کوئی رزق میں کمی آ جائے، کوئی نیت میں فطور آ جائے، لیکن پھر بھی مسجد کی خدمت کر کے اپنا جنت میں محل ہم یقین سمجھتے ہیں کہ مسجد کی خدمت کی جنت میں محل بن جائے گا۔ حضور کی خبریں سچی ہوا کرتی ہیں۔ اب سنو، اگر 1400 سال بعد یہ خبر تیرے میرے لیے سچی ثابت ہو سکتی ہے تو جن کا محل حضور دیکھ کے آئے ہیں، جن کا محل حضور دیکھ کے آئے، فرمایا اے عمر میں نے تیرا محل دیکھا ہے، پھر اندر جانا چاہتا تھا، مجھے تیری غیرت آ گئی یاد۔ پھر رحمت عالم کے سامنے فاروق اعظم رو پڑے، حضور میں بے شک غیرت مند ہوں، کوئی شک نہیں، پر میں آپ پہ غیرت کرتا۔ اللہ اکبر، یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر رحمت عالم واپس تشریف لائے، واپس حضور تشریف لائے تو رحمت عالم کے لیے کوئی سواری کا انتظام ہی نہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے لیے جانے کے لیے سواری کا انتظام ہے، آنے کے لیے سواری کا کوئی خاص اہتمام نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ رب بتانا چاہتا ہے کہ میرا محبوب سواریوں کا محتاج ہی نہیں۔ اگر آنے کے لیے بھی سواری ہو، جانے کے بھی لیے سواری ہو تو کوئی کہہ سکتا تھا جی سواری نہ ہوتی تو جاتے کیسے، سواری نہ ہوتی تو آتے کیسے۔ فرمایا جانا اس لیے ہے کہ ان کی عظمت واضح ہو جائے، اور آنا بغیر سواری تو اس لیے ہے کہ شک والوں کا شک دور ہو جائے۔